السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ کل ہم نے امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ امر کس سے بنتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع سے اس طرح بنتا ہے کہ غائب کا صیغہ غائب کے صیغے سے، حاضر کا صیغہ حاضر کے صیغے سے، متکلم کا صیغہ متکلم کے صیغے سے، معروف کا صیغہ معروف کے صیغوں سے، مجہول کا صیغہ مجہول کے صیغے سے، اور مذکر کا مذکر سے اور مؤنث کا مؤنث سے۔ جس صیغے کا آپ کو بنانا ہو امر، اسی مضارع کے اسی صیغے سے آپ کو بنانا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا امر حاضر معروف کس سے بنتا ہے، مضارع حاضر معروف سے بنتا ہے۔ قاعدہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلا کام آپ مضارع حاضر معروف کا صیغہ لے لیں، آپ اس میں سے علامت مضارع کو حذف کر دیں۔ پہلے نمبر پہ علامت مضارع کو حذف کر دیں، کہاں سے؟ مضارع حاضر معروف کے صیغے سے، غائب کے صیغے سے نہیں، مضارع حاضر معروف کے صیغے سے علامت مضارع حذف کر دیں۔ اور کیا؟ آخر سے آخری جو حرف ہو لام کلمہ اس کو ساکن کر دیں۔ دو چیز۔ تیسری چیز ہم نے پڑھی تھی کہ اگر آخر میں نون اعرابی ہے تو وہ بھی گر جائے گا، اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ بھی گر جائے گا۔ چار چیزیں: علامت مضارع کو حذف کریں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے، نون اعرابی گرا دیں گے، اگر آخر میں حرف علت ہے تو وہ بھی گرا دیں گے۔ پانچویں چیز جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ اگر علامت مضارع حذف کرنے کے بعد پہلا حرف ساکن رہ جاتا ہے تو شروع کرنے کے لیے حمزہ وصل بڑھائیں گے۔ اگر عین کلمہ پر ضمہ ہے تو حمزہ وصل کو مضموم رکھیں گے، ورنہ مکسور رکھیں گے۔ تو یہ امر حاضر کا قاعدہ آپ لوگ یاد کر کے سنا دیجئے۔ تو یہی تھا، آج ہمیں اس کی گردان پڑھنی ہے۔ امر حاضر معروف کی گردان کیسے ہوگی؟ تفعلو سے بنے گا امر حاضر۔ تفعلو فعل مضارع ہے، تفعلو سے کیسے بنے گا؟ آپ تفعلو میں تا علامت مضارع حذف کر دیں گے، کیا بچا؟ فے عین لام، فا پر سکون ہے، فا ساکن ہے، لام کو جو ضمہ ہے اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب چونکہ فا پر شروع میں کیا ہے؟ ساکن ہے، سکون ہے، اس پر شروع نہیں ہو پائے گا، اس لیے علامت مضارع یہ حمزہ وصل شروع میں بڑھائیں گے۔ تفعلو میں عین کلمہ پر چونکہ فتحہ ہے اس لیے حمزہ وصل کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا۔ تو تفعلو سے افعل بنے گا، تسجدو سے اسجد بنے گا، تغسلو سے اغسل بنے گا، تکرمو سے اکرم بنے گا۔ تو امر حاضر معروف کی گردان دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تفعلو سے کیا بنے گا؟ افعل، افعل، لام کلمہ پر جو ضمہ تھا وہ کیا ہو جائے گا؟ ساکن ہو جائے گا۔ علامت مضارع حذف کر دیں گے، فا پر چونکہ ساکن رہ جاتا ہے فا، اس لیے اس سے پہلے علامت مضارع کی جگہ پر کیا لائیں گے؟ حمزہ وصل لائیں گے۔ عین کلمہ پر فتح ہے اس لیے اس پر کسرہ لائیں گے، افعل۔ یہی حال افعلا میں بھی ہوگا۔ افعلا کیسے بنے گا؟ تفعلانے سے، تفعلانے۔ آپ علامت مضارع حذف کرو گے، آخر میں نون اعرابی ہے اس کو گرا دو گے، فا چونکہ ساکن بچ جاتا ہے اس لیے حمزہ وصل شروع میں بڑھا دو گے، افعلا۔ یہی حال افعلو میں بھی ہے، تفعلونا سے بنے گا، شروع میں علامت مضارع حذف کریں گے، آخر سے نون اعرابی گرا دیں گے، فا چونکہ ساکن ہو جاتا ہے اس لیے حمزہ وصل مکسور شروع میں بڑھا دیں گے۔ تو افعل، افعلا، افعلو، افعلی۔ اس کے بعد کیا رہے گا؟ افعلا، افعلنا۔ افعل مانے تو کر، افعلا تم دونوں کرو، افعلو تم سب مرد کرو۔ افعل واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، افعلا تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، افعلو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، افعلی واحد مؤنث حاضر
تو ایک عورت کر. افعلا یہاں دوبارہ آئے گا تسنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی, تم دونوں عورتیں کرو, اور افعلنا تم سب عورتیں کرو. تو یہ کل 6 صیغے ہوتے ہیں. صاحب کتاب نے 5 صیغے لکھے ہیں کیونکہ تسنیہ کا صیغہ ڈبل آتا ہے, مطلب وہی صیغہ 2 جگہوں پر استعمال ہوتا ہے, مذکر میں بھی اور مؤنث میں بھی, اس لیے انہوں نے ایک ہی لکھا ہے حسب عادت. اس لیے 5 صیغے ہیں. افعل, افعلا, افعلو, افعلی, افعلا اور افعلنا. تو ایک مرد کر, تم دونوں مرد کرو, تم سب مرد کرو. تو ایک عورت کر, تم دونوں عورتیں کرو اور تم سب عورتیں کرو. افعل تو ایک مرد کر, افعلا تم دونوں مرد کرو, افعلو تم سب مرد کرو, افعلی تو ایک عورت کر, افعلا تم دونوں عورتیں کرو, افعلنا تم سب عورتیں کرو. اسی طرح سے نصرہ, سجدہ وغیرہ سے گردان کریں گے. آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اسجد, اسجدا, اسجدو, اسجدی, اسجدا, اسجدنا. عبد, عبدا, عبدو, عبدی, عبدا, عبدنا. اس طرح سے آپ گردان کریں گے. اب ضربہ سے اگر گردان کرنا رہے گا آپ کو تو کیا کہیں گے؟ اضرب, اضربا, اضربو, اضربی, اضربا, اضربنا. تو یہ عین کلمہ پر تینوں اعراب آئے گا. جس طرح سے مضارع معروف میں تینوں اعراب ہوتا ہے, اسی طرح امر حاضر معروف میں بھی عین کلمہ پر تینوں اعراب رہے گا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جیسا تھا اصل میں آپ کو جو کرنا ہے وہ علامت مضارع کو حذف کرنا ہے, آخر کو ساکن کرنا ہے, یا اگر نون رابط اس کو حذف کرنا ہے, حمزہ یہ حرف علت تو اس کو حذف کرنا ہے. باقی عین کلمہ پر جو اعراب ہے جو کا توں باقی رہے گا, اس میں آپ کو تبدیلی نہیں کرنا ہے. ہاں البتہ عین کلمہ کے اعراب کے رعایت سے حمزہ وصل مضموم یا مکسور کرنا رہے گا. اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصل بھی مضموم رہے گا, اور اگر عین کلمہ مضموم نہیں ہے, مکسور یا مفتوح ہے, تو حمزہ وصل کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا. جیسے افعل عین کلمہ پہ فتحہ ہے تو حمزہ وصل جو ہے شروع میں حمزہ اس پہ کسرہ آئے گا. اضرب عین کلمہ اضرب تضربوں سے عین کلمہ پر کسرہ ہے, اس لیے حمزہ وصل پر بھی کسرہ رہے گا. افتح میں بھی عین کلمہ پر تفتحوں سے بنے گا, عین کلمہ پر فتحہ ہے, اس لیے حمزہ وصل کیا رہے گا؟ مکسور رہے گا. اسجد تسجدوں سے بنے گا, تعبدوں سے عبد بنے گا, تکرموں سے اکرم بنے گا. ان سب میں عین کلمہ چونکہ مضموم ہے اس لیے حمزہ وصل کیا رہے گا؟ مضموم رہے گا. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.